الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ محترم حاضرین جمعہ، پیارے بھائیوں اور عزیز بچوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہوتے ہیں اس تعلق سے دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ شوہر کا بیوی پر پہلا حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، جائز اور درست کاموں میں بیوی کے اوپر لازم ہے کہ شوہر کی باتوں کو مانے۔ دوسرا شوہر کا حق یہ ہے کہ اگر بیوی جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتی ہے تو بطور سرزنش کے اسلام نے کچھ حق مردوں کو دیا ہے، شوہروں کو دیا ہے، نصیحت کرنا، بستر الگ کر دینا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اور اگر ضرورت پڑے تو مارنے کی بھی اجازت دیا ہے چند شرائط کے ساتھ۔ یہ دو حقوق گزشتہ خطبہ جمعہ کے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شوہر کا بیوی کے اوپر جو تیسرا حق ہے وہ یہ کہ اسلام نے شوہر کو اس بات کا حق دیا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد شوہر اپنی سہولت کے اعتبار سے کسی محفوظ جگہ میں اپنی مرضی سے بیوی کو رکھ سکتا ہے۔ یہ اسلام نے شوہروں کو حق دیا ہے۔ بیوی کو حق یہ نہیں ہے کہ وہ شرط لگائے یا قید لگائے، نہیں مجھے یہیں رہنا ہے، مجھے وہاں رہنا ہے، آپ جہاں لے جا رہے ہیں وہاں ہم کو نہیں جانا ہے۔ عام طور سے میاں بیوی میں لڑائی اور جھگڑے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے، ایک وجہ یہ بھی بن جاتی ہے میاں بیوی میں لڑائی کا کہ نکاح کے بعد، نکاح کے پہلے تو کہیں بھی لے کے جاتے ہیں، نکاح کے بعد عام طور سے ہمارا جو سماج ہے، بیوی بولتی ہے نہیں ہمیں اپنے میکے میں رہنا ہے، ہمیں اپنی بہنوں کے ساتھ رہنا ہے، اور اس ایریا میں رہو یا اس بلڈنگ میں جاؤ جس بلڈنگ میں ہماری سہیلیاں رہتی ہیں۔ یہ عجیب عجیب چیزیں لوگوں نے بنا لیا ہے۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ اسلام نے شوہر کو اس بات کا پورا حق دیا ہے کہ شوہر اپنی سہولت کے اعتبار سے کسی بھی محفوظ جگہ میں اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے۔ بیوی یہ ضد نہیں کر سکتی مجھے وہاں نہیں رہنا ہے، یہاں رہنا ہے، وہاں نہیں وہاں رہنا ہے۔ یہ شوہر کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کا یہ اصول ہم کو ملتا ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی ہوتی ہے، نکاح کے بعد رخصتی ہوتی ہے، اور جو لڑکیاں یا جو عورتیں اپنے شوہروں سے ڈیمانڈ کرتی ہیں ہم کو میکے میں رہنا ہے، ان کی بھی شادی کے دن رخصتی ہوتی ہے۔ یعنی شادی کے دن رخصتی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بلا شبہ شوہر جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی بیوی کو کہیں بھی رکھ سکتا ہے۔ ایک سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ایک نبی کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا،
موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، مدین پہنچ گئے، لمبا واقعہ، وہاں پہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے شادی ہو گئی، اور اپنے سسر سے انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا کہ 8 سال یا 10 سال وہ ان کے یہاں بکریاں چرائیں گے، وہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے بعد جب وعدہ پورا ہو گیا تو وہ اپنی بیوی کو وہاں سے لے کر نکل گئے۔ نہ تو بیوی نے اعتراض کیا اور نہ ہی ان کے سسر یا بیوی کے میکے والوں نے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فلما قضا موسیٰ الأجل، جب وقت مقررہ موسیٰ علیہ السلام نے پورا کر لیا جو طے ہوا تھا، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور اپنی بیوی کو لے کر کے راتوں رات نکل گئے۔ تو یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کہ شوہر اپنی مرضی سے بیوی کو اپنی سہولت کے اعتبار سے کوئی محفوظ جگہ پہ رکھ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تم جانتے ہیں کہ جہاں جہاں جا رہے ہیں بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، کوئی کسی کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ تو یہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے تیسرا حق یہ دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی سہولت کے اعتبار سے محفوظ جگہ میں رکھ سکتا ہے۔ اس میں بیوی کو خواہ مخواہ ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسلام نے اس کو حق نہیں دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو حق دیا ہے اس کی ماہیت اور کیفیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کس کو کس چیز کا حق دینا ہے۔ پختگی جو ہے، سوجھ اور بوجھ جو ہے، وہ مردوں کے اندر زیادہ عورتوں کے مقابلے میں مجموعی طور سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حق مردوں کو دیا ہے۔ اسی طرح چوتھا حق ہے میرے بھائیوں کہ بیوی کے پاس شوہر کا جو مال ہے وہ امانت ہے۔ کیا ہے؟ وہ امانت ہے۔ تو بیوی کو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ شوہر کا حق کیا ہوا کہ شوہر کا حق یہ ہوا کہ بیوی اس کے مال کی حفاظت کرے۔ عام طور سے معمول یہ ہے بہت سارے لوگوں کا کہ دن بھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، شام میں جو بھی مل جاتی ہے مزدوری، یا اسی طرح وہ لوگ جو منتھلی سیلری اٹھاتے ہیں، جو بھی مہینے کا تنخواہ اٹھتا ہے وہ لا کے اپنے بیوی کے جھولی میں 1 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو ڈال دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی کمپنی میں اپنے بینک کا ڈیٹیل نہیں دیے ہیں، بیوی کے بینک کا ڈیٹیل دیے ہیں، اور بیوی کے پاس ATM کارڈ بھی ہے، اور اس کی سائن کے بغیر شوہر نکال بھی نہیں سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ خود اعتمادی یا یہ محبت اور پیار کی دلیل ہے، یہ شفقت کی دلیل ہے۔ ایک شوہر، ظاہر سی بات ہے، ایک شوہر پورا دن خون پسینہ ایک کیا، دھوپ میں تپا، محنت کیا، مزدوری کیا، گارا ماٹی کا کام کیا اور لا کے بیوی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ ایک آدمی پورا مہینہ کام کیا، بھاگ دوڑ کیا، اور جو سیلری اٹھاتا ہے لا کے بیوی کے جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً شوہر اپنی بیوی سے حقیقی معنوں میں محبت کرتا ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس موقع پہ جب ایک شوہر نے اپنے بیوی پر اتنا بھروسہ کیا کہ پوری سیلری اس کے ہاتھ میں ڈال دیا، تو اب بیوی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ شوہر کے اس اعتماد کو، شوہر کے اس بھروسے کو ٹوٹنے نہ دے، بلکہ اپنے شوہر کے مال کی صحیح طور سے ایمانداری کے ساتھ حفاظت کر کے اس بھروسے کو اور مضبوط کرے۔ شوہر نے جو بھروسہ کیا ہے میری بیوی بہت اچھی ہے، فضول خرچی نہیں کرے گی، میرے پیسے کو ضائع نہیں کرے گی، میرے مال کو برباد نہیں کرے گی، بھروسہ جو کیا ہے، تو بیوی کی ذمہ داری اپنے شوہر کے بھروسے کو اور مضبوط کرے، اس کے مال کی نگرانی کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا تنفق امرات من بیت زوجہا الا باذن زوجہا، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ نہیں کر سکتی ہے۔ لا تنفق امرات، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے گھر میں سے یا اپنے شوہر کے مال میں سے، چاہے اس کے اپنے اکاؤنٹ میں ہو، چاہے اس کے اپنی پرس میں ہو، چاہے اس کے اپنی تجوری میں شوہر نے دے دیا ہو، تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ نہیں کر سکتی الا باذن زوجہا، سوائے اس کے کہ اس کا شوہر اجازت دے دے۔ یعنی تنفق کا جو لفظ ہے نا، علماء کرام نے، شارحین حدیث نے کہا ہے کہ وہ صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی بیوی صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتی ہے۔ ایک عورت نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولا طعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی چیزیں بھی نہیں خرچ کر سکتی ہیں؟ پوری بات سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے گھر میں سے یا اس کے مال میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتی بغیر اجازت کے۔ ایک عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہے، کیا سوال ہے؟ ولا طعام، اللہ کے رسول کھانا بھی نہیں دے سکتی ہے؟
کھانا مطلب گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے نا، اناج وغیرہ ہوتا ہے، دھان وغیرہ ہوتا ہے، تو فصل ماشاءاللہ کافی پیداوار ہوتی ہے، تو گونی میں بھرا رہتا ہے، تو فقیر آتے رہتے ہیں، مانگنے والے سائل آتے رہتے ہیں، سائلوں کو دے دینا یا کسی مسجد مدرسے میں دے دینا. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ یا اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور وغیرہ ہے، کوئی مانگنے والا آیا تو اس کو کھجور اٹھا کے دے دیا؟ یہ شوہر کے گھر میں سے، شوہر کا مال ہے، یا اس کے باغیچے میں سے دے دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کھانے کی چیزیں بھی نہیں دے سکتی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنا بہترین جواب دیا، اور یہ شوہر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ذالک افضل اموالنا. ارے کھانا تو ہمارا سب سے قیمتی مال ہے، کھانا تو ہمارا سب سے قیمتی مال ہے. میرے بھائیو، اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی بھی عورت کے لیے اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ خیرات کرنا، یا اسی طرح اپنے میکے والوں کو دینا، سہیلیوں میں بانٹنا، فضول خرچیاں کرنا، جب صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، جب انفاق فی سبیل اللہ کرنا جائز نہیں ہے، تو میکے والوں کو یا اسی طرح سہیلیوں میں یا فضول خرچیوں میں روزانہ ڈھابے پہ جانا، روزانہ فلاں جگہ پہ جانا، اور شوہر پتہ نہ چلے اس کو، یہ کہاں سے جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم لگایا بہت پیارا حکم لگایا ہے حضرت. ہاں ایک شکل ہے، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے، اور اگر میری باتیں ہماری گھر کی خواتین بھی سنیں گی تو بولے گے یہ کون سا فتویٰ آ گیا ہے کہ ہم کسی کو کھانا بھی نہیں دے سکتے، اسلام نے ہم تم کو جھکڑ دیا. میرے بھائیو دیکھیے، اسلام بہت اعتدال والا دین ہے. ایک شکل ہے، ایک شکل کیا ہے؟ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کے تعلقات ماشاءاللہ بہت اچھے ہوں، بہت خوشگوار ہو، ایک دوسرے کے اوپر دونوں کو بھروسہ ہو، اعتماد ہو، اور خلوص دونوں کے اندر ہو، اور بیوی کو لگتا ہے کہ ہمارے درمیان ماحول تعلقات بہت اچھے ہیں، بہت خوشگوار ہیں. اگر میں بغیر اپنے شوہر کے پوچھے، اس کی اجازت لیے بغیر اگر میں کچھ خرچ کر دیتی ہوں، کسی غریب کو دے دیتی ہوں، کسی مسجد میں دے دیتی ہوں، کسی مدرسے میں دے دیتی ہوں، کوئی سوال کرنے والا تو اس کو دے دیتی ہوں، کسی آدمی کو کھانا دے دیتی ہوں، تو میرا شوہر اس خرچ کرنے پر ناراض نہیں ہوگا. اگر بیوی کو اتنا لگتا ہے تو ایسی صورت میں وہ خرچ کر سکتی ہے. صریحاً اجازت لینا، یہ ایسی چیزوں میں جب نیت اچھی ہو تو بیوی خرچ کرنے کے لیے شوہر کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن تعلقات پہ ڈیپینڈ ہیں. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اذا انفقت المرأة من طعام، جب کوئی عورت اپنے گھر میں سے یا اپنے شوہر کے گھر میں سے کھانے کی کوئی چیز خرچ کرتی ہے، غیر مفسدتین، لیکن جو خرچ کر رہی ہے عورت وہ مفسدہ نہ ہو، وہ گھر کے اندر فساد برپا کرنے والی نہ ہو، اس کی نیت کے اندر کھوٹ نہ ہو، یہ شوہر کو فٹ پاتھ پہ لانے کی نیت نہ ہو، بلکہ نیت اچھی ہو، ثواب کی نیت ہو، بھلائی کی نیت ہو، شوہر کے آمدنی کی رعایت کر کے خرچ کرنے والی ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی عورت خرچ کرتی ہے نیت صاف ستھری رکھ کر کے، کان لہا اجرھا بما انفقت، تو اس عورت کو اس خرچ کرنے پہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ اس کو بدلہ دے گا. کیوں بدلہ دے گا؟ کیونکہ اس نے خرچ کیا ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَا، اور اس عورت کے شوہر کو بھی ثواب ملے گا، اس عورت کے ہسبینڈ کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے کمایا ہے. بیوی کو مل رہا ہے خرچ کرنے پر اور شوہر کو مل رہا ہے کمانے پر. یہ آخری والا ٹکڑا میرے بھائیوں ہم بھائیوں کے لیے بڑا اہم ہے. کیا بڑا اہم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹکڑے کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر مال وغیرہ کے معاملے میں بہت زیادہ ایک دم ٹائٹ بن کر نہ رہیں، تھوڑا سا بیوی کو فری موقع دیں اپنی حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے بیوی کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، ایک دم کڑک نہ رہیں. کیونکہ اگر آپ کی اجازت کے بغیر، صریحاً اجازت، یعنی بیوی فون کر کے پوچھے ایک فقیر آیا ہے دے سکتی ہوں کہ نہیں دے سکتی ہوں، تو اتنا کڑک مت بنائیں کہ بیوی کو پوچھنا پڑے. اگر اس طرح چھوٹی موٹی جگہوں پہ اگر خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو بیوی کو لگے کہ ہاں میرا شوہر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اگر میں دے دیتی ہوں، میں خرچ کر دیتی ہوں کفایت شعری کے ساتھ، تو میرا ہسبینڈ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، غصہ نہیں ہوگا، مار پیٹ اور لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. تو ایسا اگر ہوتا ہے تو بیوی خرچ کرتی ہے. اور ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ اگر تمہاری بیویاں تمہاری صریحاً اجازت کے بغیر بھی اگر خرچ کر دیتی ہیں تھوڑی موڑی چیزیں تو تم کو بھی ثواب ملے گا. اس لیے ثواب کمانے کے جب چانس ملتا ہے تو زیادہ ٹائٹ نہیں اپنے بیویوں کے معاملے میں ہونا چاہیے. یہ اعتدال ہے، بیلنس ہے، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے. تو اس میرے بھائیو جو
چوتھا حق تھا یہ کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرنا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ مال کی حفاظت کے اندر ایک چیز یہ بھی آتا ہے کہ بیوی اپنے گھر کے اخراجات اور اپنے گھر کے بنیادی ضرورتوں کی تکمیل میں کفایت شعاری اور قناعت پسندی کا مظاہرہ کرے۔ قناعت پسندی اور اعتدال پسندی یہ کیا چیز ہے؟ کفایت شعاری یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اپنے شوہر کی آمدنی کو دیکھ کر کے گھر کا بجٹ بنائے، گھر کا بجٹ بنائے، دیکھے میرا شوہر کتنا کما رہا ہے، اس کا کتنا انکم ہو رہا ہے، اس اعتبار سے اپنے گھر کا بجٹ بنائے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ دنیا جو ہے یعنی شہوات اور لذات اور خواہشات یہ دنیا کے اندر کبھی پورے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ آدمی کوئی آدمی ہو یا کوئی عورت ہو، شوہر ہو یا بیوی، یہ سوچے کہ ہم کو ساری لذتیں دنیا کے اندر مل جائیں، ساری خواہشیں ہماری پوری ہو جائیں، ساری تمنائیں بر آ جائیں، یہ دنیا یہ جگہ ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے شوہر کے مال کی حفاظت کے ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بیوی جو ہے اپنے گھر کے اخراجات یا اپنے گھر کا جو بجٹ بنائے وہ اپنے شوہر کی آمدنی کو دیکھتے ہوئے بنائے۔ اس لیے کہ اگر کوئی بھی عورت خواہشات کے پیچھے چلی گئی، مقابلہ میں پڑ گئی، دوسروں کی دیکھا دیکھی میں پڑ گئی، تو ایسی صورت میں اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہوگی، دنیا بعد میں برباد ہوگی، آخرت بعد میں برباد ہوگی۔ اگر شوہر برباد ہو گئے تو پہلے وہ برباد ہو جائے گی، دونوں کے اندر درار پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شاید یہ حدیث آپ نہ سنے ہوں، پہلی بار میں نے بھی یہ حدیث دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور صحیح روایت علامہ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیا ہے، کہتے ہیں ان اول ما ہلک بنو اسرائیل، بنو اسرائیل کی ہلاکت کے جو بہت سارے اسباب تھے ان میں ایک سبب یہ بھی تھا۔ بنی اسرائیل جو برباد ہوئی قوم نا، اللہ کی نظروں سے جو گر گئی نا، وہ غیر المغضوبی جو قرار دی گئی نا، وہ اللہ رب العالمین کے غضب و غضب کے شکار ہوئی نا، اس کا ایک بنیادی سبب یہ تھا، ان اول ما ہلک بنو اسرائیل، ایک پہلی چیز جو بنی اسرائیل کو ہلاک کیا ہے، ان امرأۃ الفقیر کانت تکلف من الثیاب او الصیغ ما تکلف امرأۃ الغنی۔ اللہ اکبر۔ بنو اسرائیل کی ہلاکت کا ایک سبب یہ ہے کہ ان کی ایک فقیر کی بیوی، ایک غریب آدمی کی بیوی کپڑے کے معاملے میں، بناؤ سنگار کے معاملے میں، زیب و زینت کے معاملے میں، زیورات کے معاملے میں یہ ایسا تکلف کرنے لگی جیسا تکلف ان کے کسی امیر اور مالدار کی بیوی کیا کرتی تھی، یعنی مقابلہ ہوتا تھا۔ یعنی ایک امیر کی بیوی ہے، ایک کروڑ پتی کی بیوی ہے، ایک بہت مالدار کی بیوی ہے، اس کے پہننے کا انداز الگ ہے، اس کا کپڑا الگ ہے، اس کے زیورات الگ ہیں، اس کا رہن سہن الگ ہے۔ اب ایک فقیر کی بیوی، ایک غریب آدمی کی بیوی جو بیچارہ اس زمانے میں 4,000 5,000 روپے 10,000 روپے مہینہ کماتا ہو، گھر کے بنیادی اخراجات بھی پورا نہ کر پاتا ہو بیچارہ، اگر اس کی بیوی کروڑ پتی کی بیوی کا مقابلہ کرنے لگ جائے گی، وہ ایسا کپڑا شادی میں پہن کے آئی تھی وہ تو میں تھوڑی کم ہوں، وہ ایسا زیور پہن کے آئی تھی تو میں تھوڑی کم ہوں، جب اس کے اندر مبتلا ہو جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل ہلاک ہو گئی۔ اگر کوئی امت یا کوئی قوم یا کسی سماج کی عورتیں یا مرد اس طرح کا مقابلہ کرنے لگ جائیں، امیر اور غریب، یعنی غریب دیکھ کر کے امیر کا مقابلہ کرنے لگ جائے تو ہلاک ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا میرے بھائیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دیا، کہا اسی حدیث کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی قد کی عورت، بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی قد کی عورت دو عورتوں کے ساتھ جا رہی تھی جن کی ہائٹ اونچی تھی۔ اب تو ہائٹ کا معاملہ کیا کرے گی؟ وہ تو مارکیٹ میں ملتا نہیں ہے، وہ تو پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے لکڑی کے 2 جوتے بنوا لیے۔ کیا بنوا لیے؟ لکڑی کے 2 جوتے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہینڈی کے بیچارے جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، کچھ ایسا فٹنگ آتا ہے، تو اس نے کیا کیا، لکڑی کے 2 جوتے بنا لیے۔ دونوں جوتے پہنے جب اس نے تو اس کی ہائٹ زیادہ ہو گئی، اور جب باہر نکلی تو لوگ اس کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ اب وہ مارے غرور، گھمنڈ اور فخر کے کہتی دیکھو میں وہی ہوں جو تم لوگ پہچاننے پر میں وہی ہوں۔ مطلب اس طرح کا مقابلہ، بھیجا تکلف کرنا، خواہشات کے پیچھے بڑھنا، لذات کے پیچھے بڑھنا، یہ انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتی میرے بھائیو۔ اس لیے عورتوں کو اپنے شوہروں کے مال کی حفاظت کے اندر کفایت شعاری اور اسی طرح قناعت پسندی کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک تجربے کی چیز بتاتا ہوں, اور آپ مجھ سے زیادہ تجربہ ہوں گے بہت سارے لوگ. بہت یہ ایک بنیادی چیز ہے. شوہر کو امیر اور غریب بنانے میں بیوی کا بڑا کردار ہوتا ہے. جو لوگ شادی شدہ ہیں, تھوڑا ایکسپیرینس رکھے ہیں, اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھتے ہوں گے, وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ ایک شوہر کو امیر بنانا ہے یا غریب بنانا ہے, اس میں بہت بڑا کردار کس کا ہوتا ہے؟ بیوی کا ہوتا ہے. ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے اور کئیوں سے اس کان نے سنا ہے کہ ایک غریب آدمی, ایک غریب شوہر اپنے بیوی کو جو پیسہ دیتا تھا, مہینے کا خرچہ دیتا تھا, روزانے کا خرچہ دیتا تھا, اس کی بیوی کفایت شعار تھی, قناعت پسند تھی, اعتدال کے ساتھ اخراجات کرتی تھی. روزانہ جو اس کو ملتا تھا, منتھلی جو ملتا تھا, اس میں سے تھوڑا سا کاٹتی تھی, تھوڑا سا بچاتی تھی, سیو کرتی تھی. اب شوہر کو ضرورت پڑ گئی, 1 مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد, بڑی اماؤنٹ کی ہم کو بڑا کام کرنا ہے, پیسہ میرے پاس ہے لیکن اتنا کم پڑ رہا ہے, کیسے ہوگا؟ تو بیوی کہتی گھبراؤ نہیں, گھبراؤ نہیں, میں تمہاری مدد کرنے کے لیے کافی ہوں. شوہر حیران ہو جاتا ہے, ارے یہ تو گن چن کے میں تجھ کو دیتا ہی تھا, تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ ارے تم جو دیتے تھے 200 روپیہ روز آنے کا, اس میں سے میں 150 روپیہ خرچ کرتی تھی, 50 روپیہ بچا کے رکھتی تھی. چلو اب میں کیا گلک پھوڑتی ہوں یا جہاں بھی رکھتی ہوں نکال کے دیتی ہوں, اور شوہر خوش ہو جاتا ہے. وہ محبت جو پہلے تھی اس کے اندر 4 چاند لگ جاتی ہے, اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے. اور ایسی اس طرح سے اگر کسی کو بیوی مل جائے, ایک مثال دیا, اس طرح کی اگر کسی کو بیوی مل جائے تو وہ غریب آدمی کیا ہو جائے گا؟ امیر بن جائے گا. بن جائے گا نہیں بن جائے گا؟ لیکن جیسے ایک کفایت شعار بیوی غریب شوہر کو امیر بنا دیتی ہے, ایسے ہی ایک فضول خرچی کرنے والی بیوی, ایک لن ترانی کرنے والی بیوی, ایک ناعاقبت اندیش بیوی, اپنے شوہر کے حقوق کو نہ سمجھنے والی بیوی, بڑے بڑے پیسے والوں کو بھی فٹ پاتھ پہ ڈال دیتی ہے. کیسے ایسے لوگ ایسے دیکھے میرے بھائیوں کہ ایک آدمی بہت بڑا امیر, پہلی بیوی تھی اس کی, یہ اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ بیان کر رہا ہوں. پہلی بیوی تھی, ماشاءاللہ خوب اس نے کمایا, خوب بڑھایا, گاڑی بنگلے دکان اور کھیت کھلیان بہت بڑا ہے میرے بھائیوں. اس پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا, دوسری بیوی آئی. اب جب دوسری بیوی آئی تو سبزی لینے کے لیے بھی کار سے جاتی تھی. کس سے جاتی تھی؟ بازو میں سبزی, دور کی بات بتا نہیں رہا ہوں, بازو میں مارکیٹ ہوا کرتی تھی, تو وہ بغیر کار کے سبزی لینے بھی نہیں جاتی تھی, اور وہ ٹرین میں دھکے کھاتے آفس جایا کرتا تھا. پتہ یہ چلا چند دنوں کے بعد, وہ نہ شوہر کا پتہ چلا کہاں گیا, اب وہ ایک بڑا آدمی, بڑا بزنس مین, آج لوگوں سے کہتا چائے پلاؤ نہ ذرا. وہ حالت ہو گئی, اور بیوی گئی کار لے کے, بنگلہ لے کے, سب بیچ بات کے ختم. جو پہلی بیوی نے بنایا تھا دوسری بیوی نے پورا بیچ بات کے ختم کر دیا میرے بھائیوں. اور اس آدمی کے جو بچے بیچارے ہیں آج وہ بلبلا رہے ہیں, ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہ تجربے کی چیز ہے میرے بھائیوں. ایک شوہر کو امیر بنانا ہے یا غریب بنانا ہے, اس میں عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. یہ کردار کب نبھائے گی عورت؟ جب وہ نیک اور صالح ہوگی. اسی طرح میرے بھائیوں, شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی خاطر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اپنی شوہر کی خاطر اپنی عزت و آبرو کی اور حفاظت کرے. اس لیے یعنی بے حیائی کرنا, اسی طرح فحاشی کرنا, زنا کرنا, یا اور بہت سارے بڑے بڑے گناہ جو بہت ڈینجر گناہ, وہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے. ایک عورت کو ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے, ایسی باتوں سے دور رہنا چاہیے جہاں جا کر کے یا جن سے مل کر کے, جن جگہوں پہ جانے سے اس کے اوپر شکوک و شبہات کے تیر چلتے ہوں, شکوک و شبہات لوگوں کو کرنے کا موقع ملتا ہو کہ دیکھو یہ عورت ایسی ہے, شوہر کو شک ہو جائے. ایسی جگہوں کو بھی, ایسی جگہوں سے بھی ایک عورت کو بچانا چاہیے جہاں پہ جانے سے اس کے شوہر کو شک ہو جائے کہ میری بیوی شاید عزت و آبرو کو نیلام کر رہی ہے. اس میں بنیادی طور سے کیا ہوتا ہے؟ شوہر کا دوست, شوہر کے بھائی, اپنے یا شوہر کے ممیرے, پھپھیرے, کھلیرے, یہ بھائی جو کزن ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی عورت کو نہیں جانا چاہیے. ان کے ساتھ تنہائی میں اختیار نہیں کرنا چاہیے. ایک بیوی کو یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کے شوہر کے حقوق کے تعلق سے کہ شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت, جیسے
ایک شوہر جیسے اپنی بیوی کی عزت و آبرو کا خیال رکھتا ہے، ایسے بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھے، ایسی جگہوں پہ نہ جائے، مخلوط اجتماعات میں نہ جائے، زیب و زینت کر کے باہر جا کر محفلیں یعنی شمع محفل بننا اور لوگوں کو دکھانا اپنی زینت کو، یہ بلا شبہ یہ حیا اور شرم کے خلاف ہے۔ یہ در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اپنی عزت و آبرو کی حفاظت میں سنجیدہ نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ کیا اس میں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یقیناً اگر آپ اپنی بیوی کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ میری بیوی ایسی ہے جو نظر اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھتی ہے، میں گھر میں رہوں یا باہر رہوں، میری بیوی کبھی بھی کھڑکی سے باہر نہیں جھانک سکتی ہے، کبھی کسی کے گھر میں تاک نہیں سکتی ہے، چھتوں پہ جانا، کھڑکیوں سے جھانکنا، سوراخوں میں جانا، میلے دیکھنا، اسی طرح بے حیائی کے اڈوں پہ جانا، اگر آپ کو لگتا ہے میری بیوی ایسی ہے کہ اس کی نظر نیچی ہے تو بلا شبہ آپ اور آپ کی بیوی کے درمیان جو محبت ہے وہ کبھی کم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ کو اگر لگتا ہے میری بیوی نظر بھی نہیں اٹھا سکتی، کسی کے بہکاوے میں آنا، کسی کے پھسلانے میں آنا تو بہت دور کی بات ہے، میری بیوی نظر بھی نہیں اٹھاتی ہے۔ ہمارا سماج کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارا سماج یہ ہے شوہر کا دوست آیا، بیل بجایا، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ ارے وہ فلاں کا دوست ہوں۔ نہیں وہ نہیں ہے، آپ آؤ نا اندر، آپ آؤ نا اندر۔ بھائیوں کا معاملہ، میرے پھوپھیلے بھائیوں، تو یہ مطلب کوئی یعنی اس کو آدمی غلط سمجھتا ہی نہیں ہے، شریعت کے خلاف اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اب دوست آیا، بھائی آیا، ماموں کا لڑکا آیا، پھوپھا کا لڑکا آیا، چاچا کا لڑکا آیا، سب گھر کے اندر گھلے ملے ہیں۔ اگر اچانک 4-5 لوگ ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اچانک اگر کوئی کسی کا دوست، سگا دوست ہو، گہرا دوست ہو، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے میں اپنی دوست کو دیکھ لے گا تو آپ سوچئے دوستی بھی جائے گی، میاں بیوی کا رشتہ بھی جائے گا، اور یہ شوہر کے حق تلفی ہے، شوہر کے حقوق کو غصب کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہاں اس عورت کو جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، چھٹا حق یہ ہے کہ شوہر جو اپنی بیوی کے اوپر نان و نفقہ خرچ کرتا ہے، دوا کا خرچہ دیتا ہے، گھر کا انتظام کرتا ہے، لائٹ بل دیتا ہے، بہت ساری چیزیں جو اس کے کھانے پینے کا انتظام، پہننے اوڑھنے اور زیب و زینت کرنے کے لیے جو اس نے وہ جو خرچ کرتا ہے، تو اس پر اسلام نے شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ بیوی اس کی شکر گزار رہے۔ کیا رہے؟ اس کا شکریہ ادا کرے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، ایک شوہر اتنا محنت کر رہا ہے، اتنا بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اتنی محنت مزدوری کر رہا ہے، اور یہ صرف اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے، اور بیوی کے ہر فرمائش کو پوری کر رہا ہے۔ بیوی کے فرمائش کو پورا کرنے پر آدمی اپنے جیب کو بھی نہیں ٹٹولتا ہے، چلا جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے اب تو موبائل کا زمانہ ہے تو آن لائن پیمنٹ مار دیتا ہے، لیکن چلو بیوی کی بات کون کاٹے گا؟ اتنا رعایت اگر شوہر کرتا ہے تو کیا یہ شوہر کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی اس کا شکریہ ادا کرے؟ شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ بہت سارے ہمارے زمانے میں عورتیں کیا کہتی ہیں، تمہارا تو یہ ذمہ داری ہے، اسلام نے ہمارا تو تمہارے اوپر حق دیا ہے کہ شوہر کو یعنی بیوی کو کھلانا، بیوی کو پہنانا، بیوی کے دوا دارو کا انتظام کرنا، سب انتظام کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری، ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہارے اوپر ذمہ داری عائد کر، تم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہو، ہمارے اوپر کوئی احسان کر رہے ہو۔ ایسی بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کی شکر گزار نہیں ہوتی ہیں۔ آپ بتائیں اگر کوئی بیوی یہ کہے یہ تو آپ کا حق تھا یا آپ تو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کو ادا کرنا تھا، نہیں کرتے تو قیامت کی پکڑے جاتے۔ اس طرح کی اگر باتیں کرنا کوئی عورت سیکھ لے تو یقیناً وہ اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہو سکتی۔ ایسی عورتوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری بہنوں، جیسے بیوی کو کھلانا پلانا، رہنے سہنے کا مناسب انتظام کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، ایسے اسی اسلام نے شوہر کا بھی حق بیوی پر یہ رکھا ہے کہ بیوی پر جب شوہر خرچ کرتا ہے تو بیوی شکر گزار بن کر رہے۔ نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھانا شوہر کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شوہر جو خرچ کر رہا ہے نا اس کا شکریہ ادا کرے، شکریہ کے کلمات ادا کرے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں لا ينظر اللہ الی امرأۃ، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یعنی شوہروں کی ناشکری کرنا یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتوں کی فطرت بھی بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا ينظر اللہ الی امرأۃ، اللہ تعالیٰ اس عورت کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، رحمت کی نظر سے، خوشی کی نظر سے، پسند کی نظر سے، پیار کی نظر سے اللہ تعالیٰ اس عورت کو نہیں دیکھے گا لا تشکر لزوجہا، جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہ ہو۔
اپنی شوہر کی شکریہ ادا نہ کرتی ہو، اس عورت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت بھری نظروں سے دیکھے گا نہیں، جبکہ اس عورت کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے الگ بھی نہیں ہو سکتی ہے، اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ اب اسی کے ساتھ رہنا ہے تو بھائی شکریہ تو ادا کرنا ہے، اور شکریہ ادا کرنا بلا شبہ یہ واجب اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عیدگاہ میں فرمایا، یا معاشر النساء تصدقن، مشہور روایت ہے کہ اے عورتوں کی جماعت تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جہنم میں زیادہ تر عورتیں تھیں، جہنم میں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ ایک عورت نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ تھی؟ آپ تو کہہ دیے کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ تھی، تو اس کی وجہ، اس کا سبب کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تم شرک کرتی ہو، تم چغلی کرتی ہو، تم یہ کرتی ہو، تم وہ کرتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکفرن العشیر، تم لوگ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناشکری شوہروں کی کرنا یہ عورت کو جہنم میں پہنچانے والا گناہ ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ اس لیے ہماری عورتیں کان کھول کے اچھے سے سن لیں کہ شوہروں کی ناشکری کرنا، ان کے محنت پہ پانی پھیر دینا، ان کے خرچ کرنے پر ان کو شاباشی نہ دینا، یہ در حقیقت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک عورت جہنم کا ایندھن بن سکتی ہے۔ اسی طرح شکر گزاری کے اندر صرف یہ نہیں ہوتا آپ تو بہت اچھے ہیں، بہت خرچہ کرتے ہو، ضرورت پڑتی ہے عورتیں بڑے ہوشیار ہوتی ہیں، جب اپنی ضرورت ہوتی ہے خوب تعریف کرتی ہیں، جب لا کے دے دو تو بولے ارے تم کو آتا نہیں خریدنا۔ یہ مانگنے سے، وصول کرنے سے پہلے بڑے خوب تعریف ہوتی ہے، لیکن جب مل جاتی ہے تو اس کی تعریف بھول جاتی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتی ہے۔ تو تعریف جو ہے یا شکریہ کے جو الفاظ ہیں نا، صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے بلکہ عمل اور کردار سے بھی ہونا چاہیے۔ عمل اور کردار سے کیا مطلب ہے؟ بڑا ہنگامہ مچا ہو اس ٹائم۔ کیا ایک بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے شوہر کے لیے کھانا بنانا، کپڑا دھلنا، گھر کی صفائی کرنا، پوچھا لگانا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، برتن مانجنا، کچن پہ 2 گھنٹے تک کھڑے رہنا؟ کیا یہ عورت کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری نہیں۔ عورتیں کیا کہتی ہیں؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کی بندیوں، اگر میری آواز سن نہیں ہے تو یاد رکھو، شوہر کی شکر گزاری میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ عملی طور سے اس کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی اس کے اندر یہ آتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائے، اس کی پسند کے اعتبار سے۔ علماء کرام نے کہا پسند کے اعتبار سے، کیونکہ محبت بڑھانی ہے، محبت باقی رکھنا ہے، دور نہیں جانا ہے، سفر پہ نہیں نکلیں کہ ایک چھت کے نیچے آ گئے یا ایک پیڑ کے نیچے آ گئے، اس کے بعد پھر وہ اپنے منزل، پوری زندگی کا ساتھ ہے۔ پیار و محبت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے شوہر کے پسند کے مطابق کھانا بنانا، اس کا کپڑا دھلنا، اس کے گھر کی صفائی کرنا، اسی طرح برتن مانجنا، کچن پہ ڈیوٹی دینا، یہ سارا کا سارا کام عورتوں کی ذمہ داری بنتی ہے شکریہ کے دائرے کے اندر۔ اب آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے میرے بھائیو؟ آپ دیکھیں صحابیات کے ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا، صرف چند منٹ کے اندر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئیں۔ کیا شکایت لے کر گئیں؟ حدیث کے الفاظ تشکو الیہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، لاڈلی بیٹی ہیں، سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے اپنے والد محترم کے پاس، تشکو الیہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی ہیں۔ کیا شکایت کرتی ہیں؟ ما تلقی فی یدہا من الرہا، چکی کے چلانے سے یا چکی کے پیسنے سے ان کے ہاتھ پہ جو گھٹا پڑ گیا تھا، ان کے ہاتھ پہ جو چھالے پڑ گئے تھے، ان چھالوں کی اور ان گھٹوں کی شکایت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ والد محترم میرے ہاتھ دیکھیں، چھالے پڑ گئے، گھٹے پڑ گئے، چکی پیستے پیستے فلاں غزوہ ہوا ہے، وہاں سے کچھ غلام آئے ہیں، تو میرے کام کے لیے، میرے کام کو ہلکا کرنے کے لیے، گھر کا کام کاج میں حصہ بٹانے کے لیے مجھے ایک غلام عنایت فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے گھر پہ، اس ٹائم پہ نہیں تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کر کے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول آئے، آپ کو پتہ چلا، فوراً گھر پہنچتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کہا فقال الا ادلکما علی خیر مما سالتما، اے علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیا میں تم کو غلام سے بہتر کوئی چیز نہ دے دوں جو تمہارے اندر اور پختگی پیدا کرے، جو تمہارے اندر طاقت پیدا کرے؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا اے علی تم شوہر ہو نا، تمہاری ذمہ داری ہے غلام لا کے دو،
ایک نوکرانی لا کے دو، ایک خادمہ لا کے دو، تاکہ تمہارے بیوی یہ کھانا پکانا، یہ چکی پیسنا، یہ پانی لانا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنا دور سے پانی لے کر آتی تھی، اپنے شوہر کے لیے گھوڑے کا انتظام کرتی تھی، ان کا چارہ پانی کا انتظام کرتی تھی، سارے کے سارے کام صحابیات کرتی تھی میرے بھائی اپنے شوہروں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری بیوی دیکھو کتنی مصیبت میں کتنا کام کر رہی ہے، چھالے پڑ جا رہے ہیں، لہذا تمہاری ذمہ داری بھی ایک نوکرانی کا انتظام کرو، یا ایک بادی کا انتظام کرو، یا ایک خادم لے کر آؤ تاکہ یہ کام ہماری بیٹی نہ کرے. اللہ اکبر. آج ہمارے زمانے کے باپ لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. میں ایک چیز دیتا ہوں بیٹا، کام کرنے سے بھاگنا نہیں، شوہر کی خدمت کرنا یہ تمہارے لیے شرف کی بات ہے، یہ تمہاری تذلیل اس میں نہیں ہے. میں تم کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ اس نسخے پر اگر عمل کرو گے تو تمہارے اندر توانائی آ جائے گی، یہاں بھی بھلا وہاں بھی بھلا. سونے کے ٹائم پہ جب بستر پہ جانا تو سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لینا. انشاءاللہ جو دن بھر تھکاوٹ ہوگی نا وہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو منع نہیں کیا. آج ہمارے گھر کی کون سی خاتون ہے جس کا کام کرتے 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 ہاتھ میں چھالے پڑ جائے؟ چھالے پڑ گئے تو پھر شوہر تو 3-4 دن گھر کے اندر آ ہی نہیں سکتا ہے. اگر چھالے پڑ گئے، گھٹے پڑ گئے میرے بھائیوں، آج سب ساری چیزیں ملتی ہیں مارکیٹ میں، سب ریڈی میڈ ملتا ہے، سب پسا ملتا ہے، صرف ڈبے میں سے اٹھا کر کے. اور ابھی تو فری ڈیلیوری بھی ہو گیا ہے. دکان پہ کسی کو جانے کے تو فون کرو لا کے دیتا ہے اور ڈبے میں ڈال لو، ڈبے میں سے اٹھا کے کچن کے برتن میں فٹافٹ ڈالتے ہیں. اتنا آسان ہو گیا. اس کے باوجود بھی آج ہماری بہت ساری خواتین کہتی ہیں نہیں، اور ہمارے بہت سارے علماء بھی یا کم پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں نہیں، بیوی کی ذمہ داری نہیں کھانا بنانا، بیوی کی ذمہ داری نہیں پوچھا لگانا، بیوی کی ذمہ داری نہیں کپڑا دھونا، یہ سب اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ شوہر کے شکر گزار ہونے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے میرے بھائیوں. اسی طرح آخری چیز میں جو شوہر کے حقوق سے متعلق بنتی ہے وہ یہ کہ جو اہم کام ہے، اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ بیوی کوئی بڑا کام کرنا جائے، کوئی اہم کام کرنا جائے تو اپنے شوہر سے اجازت لے لے، مشورہ لے لے. کیا لے لے؟ اجازت لے لے، مشورہ لے لے. معاف فرمائیے گا 2-4 منٹ اگر زیادہ ہو گئے تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت، ایک بیوی اگر کوئی بڑا کام، اہم کام کرنے جاتی ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے لے. حدیث پہ آ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یحل امرأۃ ان تصوم وزوجها شاہد. کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا شوہر اس کے گھر پہ ہو اور وہ نفلی روزہ رکھے بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت کو ضروری قرار دیتے ہیں. بغیر شوہر کی اجازت کے عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفلی روزے سے مقدم ہے شوہر کا حق. نفلی روزہ، نفلی عبادت بعد میں، شوہر کا حق پہلے، اس لیے کہ شوہر کے حقوق یہ واجب ہیں اور جو سنتیں ہیں، جو نفلی چیزیں ہیں وہ واجب نہیں ہیں. ایک حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت ہے. کہا کیا شکایت ہے؟ کہا یہ میرے شوہر ایسے ہیں کہ مجھے روزہ ہی نہیں رکھنے دیتے ہیں. کبھی کبھی جب میں روزہ رکھ لیتی ہوں تو وہ سختی کے ساتھ مجھے روک دیتے ہیں اور کہتے روزہ افطار کرو، یعنی دن میں روزہ توڑوا دیتے ہیں. اور 2-3 شکایتیں اور کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفوان کو بلائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کیا معاملہ؟ تمہاری بیوی تو کہتی ہے ہم کو روزہ ہی نہیں رکھنے دیتے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتی نہیں ہے، رات بھر میں کام کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، پانی باغوچوں میں دیتا ہوں تو مجھے رات میں آرام کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے. دن میں فری ہوتا، جس کو اپنی زبان میں نائٹ ڈیوٹی کہہ سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں مجھے ٹائم نہیں ملتا. اب دن میں فری رہتا ہوں. جب میں فری رہتا ہوں، اس کے پاس رہنا چاہتا ہوں تو یہ روزے کی حالت میں رہتی ہے. اللہ کے رسول انا رجل شاب، اللہ کے رسول میں نوجوان آدمی ہوں، نوجوان ہوں، فلا اصبر، میں صبر نہیں کر پاتا، اس لیے اس کا روزہ توڑوا دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرا دیا کہ کوئی بھی عورت نفلی روزہ اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. اور کچھ اور چیزیں تھیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کے اوپر جو بیویوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو ذمہ داری سمجھ کر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شوہر کے جو حقوق بیوی پر ہیں، شوہر کے حقوق جو بیوی پر ہیں، بیوی کو اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بیوی کے جو حقوق شوہر پر ہیں، شوہر کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جب ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے، احساس کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ازدواجی زندگی کے اندر محبت ہوگی، پیار ہوگی، شفقت ہوگی، برکت ہوگی، آسانی ہوگی اور دوام ہوگا اور آپ کو بوجھ نہیں لگے گا. افسوس یہ کہ اس وقت اکثر ازدواجی زندگی ایک بوجھ لگتی ہے، ایک بوجھ بنا ہوا ہے. یہ کہاں سے پھنس گیا، کہاں سے پھنس گیا. لیکن اب تو گاڑی ایسی کہ چلنا ہے
ہے اگر ان اصولوں پر آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، آپ کی بیویاں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تو انشاءاللہ محبت کھلے گا، وہ بوجھ نہیں، وہ ایک پیار ہو جائے گا، شفقت ہو جائے گی، ایک چاہت ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ جو رشتے ازدواج میں بدھے ہوئے ہیں میاں بیوی، اللہ تعالیٰ ان کے اندر محبت، پیار اور شفقت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھیں ان جوڑوں کو، تمام جوڑوں کو اللہ تعالیٰ نیک نیتی کے ساتھ اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔